بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو یہ ہمارا ہے الوحدۃ والثالثۃ والدرس الثالث، تھرڈ چیپٹر اور تھرڈ لیسن، مصادر الافعال الرباعیہ۔ یہ بھی اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں جب بالکل صرف کی شروعات ہوئی تھی تو اس ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا مزید فیہی کے جو مصدر ہوتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے الحمدللہ، اگر یاد ہو تو فارم 2 کا مصدر کیا ہے، 3 4 5، یہ انہی کی بات ہو رہی ہے ابھی۔ تو یہ میرے خیال سے فارم 2 3 اور 4 کی بات ہوگی، یا پھر مجرد ربائی کی بات کریں گے۔ دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں الکلمات الجدیدۃ النسب، النسب دلال حفید انتصاب انصاب۔ فارم 7 8 وغیرہ بھی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اس میں میرے خیال سے 2 3 اور 4، فارم 2 3 اور 4 کیونکہ ربائی کی بات کر رہے ہیں، رباعیہ۔ کہتے ہیں العمل قبل نسب، اقبل علی، علی ابن حسین رضی اللہ عنہما علی طلب العلم منذ صغرہ اقبالا۔ تو وہی ہے یہ فارم 4 ربائی کو انٹروڈیوس کرائیں، لیکن فارم 2 3 اور 4 کے مصدر انٹروڈیوس کرائیں گے جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں شروعات میں۔ ہمیں پتہ ہے کہ فارم 4 افعل یفعل افعالا، اسی طرح سے فعل یفعل تفعیلا، فعل فارم 3 یفعل فعالا و مفاعلتا، 2 مصدر ہوتے ہیں فارم 3 کے، تو شاید وہی یہاں پر وہ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں فارم 4 ہے اقبال علی ابن حسین رضی اللہ عنہما، اور آگے چلیں تو اللہ طلب العلم منذ صغرہ اقبالا، یہ اس کا مصدر ہے، اقبلا کا مصدر اقبالا، وکانا اول من علمہ والدہ الحسین ابن علی، ان کے والد حسین ابن علی نے سب سے پہلے وہ ان کے ٹیچر تھے، پڑھانا شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں علامہ، اب اس کا بھی مصدر کہیں نہ کہیں آئے گا۔ وکانا مسجد الرسول، المسجد الرسول العظمی صلی اللہ علیہ وسلم مدرستہ الثانی، اور مسجد نبی دوسرا مدرسہ بنی ان کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوا، اور دیکھتے ہیں ولم یتعلق قلب الفتى بشیء، ولم يتعلق قلب الفتى بشيء تعلقه بکتاب اللہ عز وجل، یعنی اللہ کی کتاب سے سب سے زیادہ تعلق رہا ان کا، کسی اور چیز سے نہیں رہا۔ اس نوجوان بچے کے دل کا تعلق اللہ کی کتاب سے رہا اور کسی چیز سے نہیں رہا۔ فکان اذا قرأ آیتا فیہا، اچھا یہاں پر تعلق یہ بھی مصدر ہے تعلقہ کا، فارم 5، فکان اذا قرأ آیتا فیہا ذکر للجنت طار قلبہ شوقا الیہا۔ ٹھیک ہے، جب بھی ایسی کسی آیت کو پڑھا کرتے جس میں جنت کا ذکر تھا تو ان کا دل اس کا شوق کرنے لگتا، اس کی چاہت، اس کی ڈیزائر کرنے لگتا۔ وَإِذَا قَرَأَ آیَةً فِيهَا ذِکْرٌ لِلنَّارِ امْتَلَأَ قَلْبُهُ خَشْیَةً مِنَ اللَّهِ، واضح ہے، اللہ کی خشیت سے، ڈر سے دل بھر جاتا تھا جس میں جہنم کا آگ کا ذکر آتا تھا۔ وَحَتَّى اكْتَمَلَ وَحِينَ اكْتَمَلَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ شبابا وعلما صار الفتى من اکثر بنی ہاشم عبادت، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو گئے۔ میرے خیال سے یہ جو ہے ان کو زین العابدین بھی کہا جاتا تھا، یہ ان کا ذکر ہے۔ و اطالۃ للسجود، سجدے لمبے لمبے کیا کرتے تھے، وہ مجاہدۃ للنفس، تو یہ بھی مصدر دیکھیں فارم 3 کا ہے اور یہ فارم 4 کا مصدر ہے۔ قد شاهده أحد أصحابه ذات مرة يقف في ظلال الكعبة وهو يستغفره ويبكي، ان کے کسی ایک ساتھیوں میں سے کسی ایک ساتھی نے دیکھا ایک دن کہ وہ کعبے کے شیڈ میں اس کی سائے میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ وقد زلزلہ خوف عذاب الآخرة فقال، اچھا اس میں مجرد کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، مجرد ربائی، وزلزلہ خوف یعنی آخرت کے عذاب کے خوف نے ان کو ہلا دیا۔ فقال له یا حفیظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حفیظ نواسے کو کہتے ہیں، اور نواسا لفظ ضروری نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹ نواسے ہیں جیسے کہ حضرت حسین یا حضرت حسن، یہ تو ڈائریکٹ نواسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر اور ان سے بھی جو آگے جائیں گے
ان سے نیچے بھی جو نسلیں جائیں گی عربی میں، ان پر بھی جو ہے حفید لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر اوپر بھی چلے جائیں اصول میں، تو جو اوپر کے بھی ہوں گے، دادا سے پردادا بھی ہوں گے، تو ان کو بھی دادا ہی کہا جائے گا، یا ان کو بھی کبھی کبھی باپ کہا جاتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جو ان کے بعد میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ میں اپنے والد کی دعا کی وجہ سے ہوں، یعنی یہ جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. تو اس طرح ہوتا ہے، کتنے بھی نیچے چلے جائے فروع میں، ان کو بھی پوتا یا نواسے کیا اس پہ لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. اسی طرح سے اصول میں کتنے بھی اوپر چلے جائیں باپ لفظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے دادا کا بھی اطلاق پردادا یا ان سے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں یا حفیظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی اراک علی حالتی کا ما ان لکا ثلاث فضائل ارجو ان تطمع. یہ بھی ایک انٹروڈیوس کروائیں گے ربائی کا، ربائی مجرد کا. ربائی سے مزید فی ہی ہے، یہ ربائی سے مزید فی ہی ہے. ثلاث فضائل ارجو ان تطمئن نفسک وتجعلک تأمن من الخوف. یعنی آپ کے پاس تو فضائل ہیں، کم از کم 3 فضائل تو بتائیں جس کی وجہ سے آپ کے نفس اطمینان میں رہنا چاہیے، آپ اللہ کے خوف سے امن میں رہنا چاہیے. کیا ہے احداہن ان نجد کا؟ پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے مثلا جیسا کہا نا ہم نے کہ اوپر اصول کتنے بھی چلے جائیں دادا لفظ کا، حالانکہ دادا نہیں ہے وہ، لیکن دادا لفظ کا اطلاق ان پہ ہو سکتا ہے، یا نانا لفظ کا اطلاق بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر پڑھ نانا بھی ہوں تو نانا کہا جا سکتا ہے. ان نجد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، پہلا یہ ہے. دوسرا وثانیت انہ یرجع ان یشفع لک، یا دوسرا یہ ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں. تیسرا یہ ہے والثالثۃ اللہ کی رحمت. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے آپ امید کر سکتے ہیں اطمینان کی، اللہ کے خوف سے امن کی. تو کہتے ہیں علی ابن حسین رضی اللہ عنہ ما ان انتسابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجعلونی آمن علی نفسی بعد ان سمیت. یعنی یہ جو انتساب ہے، جو میرا جڑنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب کے اعتبار سے، یہ مجھے یعنی سیف نہیں کر دیتا ہے اپنی ذات کو. اور یہ کیا کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے انا سمیت قولا، میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، نہیں اللہ کے قول کو، انا سمیت قول اللہ، اللہ کے قول کو میں نے سنا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس کے بعد پھر اس دن کوئی نسب نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی اس دن. وَأَمَّا شَفَاعَةُ جَدِّي لِي، اور جہاں تک میرے نانا کی شفاعت کا سوال ہے میرے حق میں، فَإِنَّ اللَّهَ أَلَتْ كَلِمَتُهُ يَقُول، کیا کہا اللہ نے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ. یہ ہم نے پڑھا ہے کتاب التوحید میں بھی کہ اللہ کے ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن کس کے حق میں؟ جس سے اللہ راضی ہوں گے. یہ قاعدہ ہے، یہ مشفوع لہو کے حق میں مشفوع لہو سے اللہ کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. کہتے ہیں اما رحمت اللہ، جہاں تک اللہ کی رحمت کا سوال ہے تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آ, یہ ڈکلیئر نہیں کیا، دعویٰ نہیں کیا کہ ہاں میں محسنین میں سے ہوں. تو یہ ایک اچھے اخلاق کی نشانی ہے کہ انسان ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ سے، اپنے آپ کے تعلق سے اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہے، اور اپنی خود کی ذات کا نفسی تزکیہ اپنے خود کے منہ سے نہ کرے. مقصود وہ ہے، حالانکہ بے شک وہ الحمدللہ محسنین میں سے تھے، لیکن انہوں نے خود تزکیہ نہیں کیا اپنی نفس کا، اپنی ذات کا. تو کہتے ہیں مرہ بکا فی النص السابق عدد من الافعال الرباعیہ، الرباعیہ مجرد و ثلاثیہ المزیدہ بحرف. ایسے افعال کہتے ہیں گزرے ہیں ابھی آگے نص میں جو کہ رباعی مجرد بھی تھے، جس میں سے جیسے زلزلہ ایک گزرا ہے جو رباعی مجرد تھا، اور اسی طرح سے ثلاثی مزید فیہی بھی گزرے ہیں جو جس میں ایک حرف زائدہ تھا، کیونکہ رباعی کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر 2 حرف زیادہ ہو جاتے تو وہ تو رباعی نہیں رہتے، پھر وہ خماسی ہو جاتے. وہ کہتے ہیں وذالک علی اوزان مختلفہ، الگ الگ اوزان پر ہیں. جیسے اقبلہ ہم جانتے ہیں افعلا کے وزن پر ہے فارم 4، جس کا قیاسی مصدر، قیاسی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کا جیسا ثلاثی میں، تو ثلاثی مجرد میں تو دقت ہے، کئی سارے وزن ہوتے ہیں مصدر کے،
اور تھوڑے سے 2-3 قاعدے تو ہم نے پڑھے ہیں، لیکن وہ بڑے مشکل ہے، دیکھا جائے تو تھوڑا یاد رکھنا مشکل ہے. پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو فعل ہے، جب تک معنی ہم اس کا میننگ نہ دیکھ لیں تب تک ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو ہے جو ہے پروفیشن کے لیے ہے یا موومنٹ اور حرکت کے لیے ہے، یا یہ واقعی ٹرانزٹیو ہے یا نہیں. تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے. لیکن یہاں پر معاملہ بالکل سیدھا سادہ ہے، اسٹریٹ معاملہ ہے. اگر فارم 4 ہے تو اس کا مصدر افعال کے وزن پہ آئے گا، ہم کو معلوم ہے. فارم 3 ہے تو فعال یا مفاعلتن کے وزن پہ آئے گا. اور اسی طرح سے فارم 2 ہے تو ہم تفعیلن کے وزن پہ مصدر بنا دیں گے. تو یہاں پر بات کلیئر ہے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو، ہم نے یہ کیا تھا، یہ چیز کی تھی، یہ یاد ہے نا. بالکل شروعات میں جب صرف صغیر کر رہے تھے تو فارم 2 سے لے کے 10 تک کی صرف صغیر بھی کی تھی، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے مصادر وغیرہ یاد رکھیں، جو کہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی چیز یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ اقبلہ ہے، اس کے بعد سلمہ. یہ سلمہ کا جو قیاسی مصدر آتا ہے تفعیل کے وزن پہ آتا ہے تسلیم. اور شاہدہ فاعلہ کے وزن پہ تو مشاہدہ، یا ایک اور مصدر آتا ہے اس کا فعال کے وزن پر. تو دیکھیں یہ مفاعلہ کے وزن پر ہے. اور کبھی کبھی یہ فاعلہ کا وزن فعال کے وزن پر بھی اس کا مصدر فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے، جسے جاہدہ کا جہادن بھی آتا ہے اور مجاہدہ بھی آتا ہے. دونوں آتے ہیں، مجاہدہ بھی آتا ہے اور جہاد بھی آتا ہے. کہتے ہیں فالوزن الاول قیاسی والثانی سماعی. یہ جو پہلا وزن ہے مجاہدہ، یہ قیاسی ہے، یعنی کہ ہمیشہ اس وزن پہ آپ بنا سکتے ہو. لیکن جہاد جو وزن فعال پہ، یہ ہر فعل کا نہیں بن سکتا. مثلا یہ جو مشاہدہ ہے، اس کا شہاد کے وزن پر نہیں مصدر آتا. کیوں؟ کیونکہ عربوں سے سنا نہیں ہے اس کا کبھی انہوں نے مشاہدہ کا شہاد بھی کہا ہو. لیکن جاہدہ کا عربوں سے سنا ہے کہ انہوں نے اس کا کبھی کبھی جہاد بھی استعمال کیا ہے مصدر. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ سماعی ہے، جیسا سنا گیا عربوں سے. اور قیاسی کہتے ہیں فارمولا ایک آپ اپلائی کر دیں، بس قیاس کرتے ہوئے کہ یہ وزن ہے، اس قیاس پہ آپ باقی سارے بھی بنا سکتے ہیں، وہ سب میں بنا سکتے ہیں فارم 3 میں. لیکن جہاد فعال کے وزن پہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پتا ہو کہ عربوں نے اس والے فعل کا کبھی اس وزن پہ بنایا کہ نہیں بنایا، اسے وہ کہتے ہیں سماعی. اور 2 فعل ایسے آئے ہیں تم انا، ایک تو یہ فعللا کے وزن پہ، اور زلزلہ یہ اس کا مضاعف ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو رباعی مجرد ہوتا ہے اس کا جو مضاعف ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا فا اور پہلا لام یہ دونوں سیم ہوتے ہیں، اور عین اور دوسرا لام وہ دونوں سیم ہوتے ہیں. اسے مضاعف کہا جاتا ہے رباعی مجرد کا. لیکن یہ رباعی ہے زلزلہ، کیونکہ اس میں 4 روٹ لیٹرز ہیں، اس میں بھی 4 روٹ لیٹر ہیں، طا میم حمزہ نون. تو یہ فعللا کے وزن پہ، اور اس کا مصدر آتا ہے فعللتن. جیسے بسملہ بسملتن، حمدلہ حمدلتن. تو فعللتن تو زلزلتن. اسی طرح سے تم انتن، اس کا تم انا کا وزن کیا آئے گا، مصدر کیا آئے گا، تم انتن، تمانینہ، تم انتن. تو یہ اس کا وزن ہے. وقد یجیء مصدر الرباعی المجرد علی وزن فعلال. کبھی کبھی فعلال کے اس کے فعلال کے وزن جیسے زلزال، یہ اس کا قیاسی ہے، اور کبھی کبھی اس وزن پہ بھی آتا ہے. کب آتا ہے؟ ان کانا مضاعفن، اگر یہ مضاعف ہوگا، جیسے یہ زلزلہ اگر یہ مضاعف ہے. اس کا مضاعف رباعی کا جو میں نے بتا دیا، اس کا مضاعف کب کہلاتا ہے؟ اس کا فرسٹ اور تھرڈ اور سیکنڈ اور فورتھ اگر سیم ہوں گے روٹ لیٹرز، تو اس کا مطلب وہ مضاعف ہے. فرسٹ تھرڈ سیکنڈ فورتھ، 1 3 2 4. تو اس کا مصدر کس وزن پہ آئے گا؟ فعلال، جیسے زلزال. تو اس کا وزن، اس کا جو مصدر آئے گا زلزال پر آئے گا. ٹھیک ہے. کل فعل زلزلہ فإن له مصدرین، اس کے 2 مصدر ہیں، ایک زلزلتن، یہ فعللتن کے فعللتن کے وزن پہ زلزلہ، اور ایک زلزال. دونوں آئیں گے، دونوں قیاسی ہیں، یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. اور اس کا اس وزن پہ آئے گا کیونکہ یہ مضاعف نہیں ہے، تو تم انتن آئے گا، تم انتن. اس کے بعد کہتے ہیں وَهَكَذَا رَأَيْنَا أَنَّ لِكُلِّ فِعْلٍ رُبَاعِيٍّ مَصْدَرًا قِيَاسِيًّا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. ان کا ایک مصدر قیاسی آنے کے فارمولا ہے، اس فارمولے پہ آپ بٹھا دیں، مصدر مل جائے گا، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِن كَانَ الْفِعْلُ الرُّبَاعِيُّ مُعْتَلًّا عَيْن أو اللام حصل معتل العين أو لام حصل بعد التغيير في صيغته. اگر اس کا عین یا لام ویک ہو اس رباعی کا، تو پھر تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے. کہتے ہیں پھر مصدر بنانے میں تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے، چاہے وہ فارم 2 ہو، فارم 3 ہو، چاہے فارم 4 ہو.
اور آخر میں دیکھیں گے تو تا مربوطہ آتا ہے پھر. بس چینج یہ آتا ہے کہ لاسٹ میں آپ کو تا مربوطہ نظر آئے گا اس ویک لیٹر کے عوض میں بتانے کے لیے کہ وہاں کہیں نہ کہیں ایک ویک لیٹر تھا. تو تھوڑی سی چینج، تھوڑا سا تغیر اس کے صیغے میں ہو جاتا ہے. کہتے ہیں لا ولیکن ذالک التغیر یجری حسب قاعدتی قاعدت حسب حسب قاعدتی قاعدت ثابتۃ وسنحاول ان نعرض فيما يلي امثلة لتلك الافعال ومصادرها القياسية. آپ دیکھیں وہ اس کو بتا رہے ہیں، ٹیبل میں بتا دیا ہے. دیکھیں اقبلا، اقبلا مزید فی ہی ہے یہ افعلا سے، اس کا مصدر اقبال کے وزن پہ آئے گا افعال، اقبال افعال. اقامہ اس کا عین ویک ہے تو اس کا مصدر دیکھیں اقامتن، افالتن کے وزن پہ آئے اقامہ، اقامتن اسے کہتے ہیں اقامت الصلاۃ. تو یہ اقامہ وہاں سے آیا، اقامہ کا مصدر اقامہ. بس یہ حمزہ کے نیچے کسرہ آ جاتی ہے اور لاسٹ میں تا مربوطہ ایڈ کر دیا جاتا ہے بس. اس کے بعد کہتے ہیں آتا، اس میں یہ جو لاسٹ لام ہے وہ ویک ہے، اس کا معطل اللام ہے. کہتے ہیں ایتاؤن، حمزہ آ جاتا ہے ایتاؤن. تو یہی طریقہ ہے اس کا. ہمیشہ ویک لیٹر جب آئے گا تو اگر آپ کا لام کلمہ ویک ہے تو حمزہ ایڈ ہوگا، اور اگر عین کلمہ ویک ہے تو آخر میں تا مربوطہ جوڑا جائے گا. اکثر ایسا ہوگا. نیچے کچھ نوٹ میں لکھا بھی ہے، دیکھیں وذالک بعد حذفی عین الفعل و ابدالی و ابدالیہ تاء فی الآخر. اس کے عین کو حذف کر دیا جاتا ہے. دیکھیں یہ جو اصل میں یہ عین تھا، اصل وزن کیا تھا؟ دیکھیں افعال کا وزن تھا، ٹھیک ہے نا، افعال. تو یہ عین جو ہے، دیکھیں یہ عین بھی، یہ عین ویک ہے تو یہ عین اور یہ اس عین کو حذف کر دیا تو یہ فا اس الف کے ساتھ جڑ گیا. تو یہ تو وزن کا الف ہے، یہ الف وزن کا ہے، یہ والا الف نہیں ہے روٹ کا. اس کو تو حذف کر دیا کیونکہ وہ ویک لیٹر ہے. اب دو سکون آ گئے، دو ویک لیٹرز ایک کے بعد ایک آ گئے. ایک تو یہ الف جو اصل میں واو ہے، اور ایک یہ الف جو کہ وزن کا حصہ ہے. بھائی عین الف تھا نا، تو یہ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ فا بھی ساکن آ گیا، یہ عین کلمہ آپ کا الف ہے یا واو یا جو بھی ہوگا وہ ویک وہ آ گیا، اور ایک وزن کا الف ہے، تین ساکن آ گیا. تو کہتے کیا ہے؟ ویک لیٹر کو گرا دیا جاتا ہے، اور اس الف کی مناسبت سے فا کو حرکت دی جاتی ہے تو وہ فا ہو جاتا ہے، افا. اور یہ جو گرا ہے اس پر ایک طرح سے آپ سب کہہ دیں کہ علامت کے طور پہ آخر میں لام کے بعد تا مربوطہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو وہ افالتن ہو جاتا ہے. تو یہ الف اصل میں روٹ والا نہیں ہے، یہ وزن والا الف ہے. روٹ والا تو گر گیا، یہ جو روٹ والا الف تھا یہ گر گیا. اسی طرح سے آتا یوتی فارم 4 سے ہے ایتاءن. تو یہاں پر یہ جو یا ہے یہ الف میں کنورٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آخر میں حمزہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے بس. اسی طرح سے اگر یہاں پر ایسا ہوگا کہ معطل اللام آ جائے یہاں پہ مثلا تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں جاہدہ سے مجاہدتن یا جہادن، اس طرح سے ہے. لیکن اگر سا وا آ گیا ہے، ساوا یساوی، تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں ایسے سے ہونا مساواتن، لاسٹ میں بس تا مربوط آ جاتا ہے. یہ اسی وزن پہ آئے گا مساواتن. یہ جو الف مقصورہ ہے وہ الف میں ہی کنورٹ ہوگا، آخر میں تا مربوطہ جوڑ دیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو سمپل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخر میں تا مربوطہ جوڑنا ہے بس. یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے جہاں پر عین کلمے کو گرایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ سلمہ، سلمہ میں دیکھیں کیا ہو گیا، سلمہ یسلم تسلیمن. اور اس کا جو مصدر اگر ویک لیٹر آ گیا، اس کا لام کلمہ ویک ہے اگر، تو اس صورت میں اس کا جو مصدر بنتا ہے یہ یا ہٹ جاتی ہے یہاں سے، کیونکہ دونوں ویک آ گئے، دو ویک لیٹر آئیں گے نا، پھر یہ اور یہ دونوں ویک ایک کے بعد ایک آ جائیں گے. تو اس والے یا کو ختم کر دیا جاتا ہے اور لاسٹ میں آپ ایک طرح سے علامت کے طور پہ تا مربوطہ کو ایڈ کر دیا جاتا ہے. تو تفعیلتن ہو جائے گا انسٹیڈ آف تفعیل، تفعیلتن ہلکا ہو جائے گا، وہ مد ہٹ جائے گا وہاں سے. تو تربیتن اس طرح سے پڑھیں گے ہم، اگر وہ اس کا لام کا ربا یربی اور تربیتن. تم انا، تم انا، تم انتن، فعللتن کے وزن پہ، فعل فعللتن، تم انتن، بسملتن. اور زلزلہ کا یا تو زلزلتن یا زلزالن، تو دو اس کے مصدر ہیں.
اگر صرف ایگزامپل بھی یاد کر لیا تو اس سے یاد ہو جائے گا. تو زلزلہ بہت اچھا ایگزامپل ہے. زلزلتن کہیں ہم اردو میں بھی کہتے ہیں زلزلہ آ گیا. تو زلزلتن اور زلزال قرآن میں آیا ہے تو اس سے بھی یاد رہ جائے گا. اور یہ ایک اور کوئی مثال، یہ تفعیل کی مثال دے رہے ہیں نوٹس میں. ہاں یہ دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں، یہ والی نوٹ میں کہتے ہیں وذالک بعد ابدال یا تفعیل. یہ جو یا ہے تفعیل کا، اس کو بدل دیتے ہیں تا میں. اس کو تا میں بدل دیا جاتا ہے لاسٹ میں. تو اس طرح سے یہ جو وزن تفعیلتن ہو گیا، یہ یا کو تا مربوطہ میں چینج کر دیا. فوائد ہے مصادر الافعال الرباعیہ قیاسیہ. رباعی افعال جو ہیں اس کے مصدر قیاسی ہوتے ہیں، یعنی فارمولا ہے. وہ تختلف اوزانها بحسب صیغ افعالها، لیکن ان کے وزن صیغے کے بدلنے کے ساتھ اس کے اکارڈنگ وہ بدل جاتے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے. اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. افعلا کا افعال آتا ہے، اگر ویک لیٹر آ گیا تو اقامتن ہو جائے گا. اور اس طرح سے اور جتنے بھی فعل ہوں گے ان کا اسی طرح سے ہو جائے گا. اسی طرح سے آتا کا اعطاء، فعلا کا مفاعلتن. اور ایک سمائی وزن، اس کا جو سمائی مصدر ہے وہ ہے فعال کے وزن پر، جو سمائی ہے جس کو ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. جہاں پر عربوں نے بولا ہوگا وہیں پہ اسے ہم بول سکتے ہیں. اسی طرح سے فعلا میں اگر لام کلیمہ ویک ہوگا تو ساوا یساوی سے مساواتن ہو جائے گا. وہ لاسٹ میں تا مربوطہ بس جوڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد میں فعلا کا تفعیل ہوتا ہے، اور اگر ویک لیٹر آئے گا تو تفعیلتن یا گر جائے گا اور ہم ہلکا پڑھیں گے جیسے یہاں پہ تسمیتن، یا جیسے وہاں اگزامپل میں دیا تھا انہوں نے تربیتن. اور رباعی مجرد کا فعللہ ہے تو فعللتن. فعللتن بالکل یہ اسی کی طرح نظر آئے گا، بس لاسٹ میں تا مربوطہ جوڑ دیا جائے گا. فعل کی طرح ہی نظر آتا ہے. دیکھیں فعللتن، فعللہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے، بس آخر میں تا مربوطہ جوڑ دیا، مصدر بن گیا. دہرجہ دہرجتن، بسملہ بسملتن. اس طرح سے کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُضَاعَفًا جَازَ أَنْ يَأْتِيَ مصدره على فعلان أيضا فتقول زلزلہ زلزلة أو زلزالا. دو مصدر اس کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں دیکھیں قد یجیء مصدر فعل على تفعیلة نادرا. کبھی کبھی فعل ویک لیٹر نہیں بھی ہوگا، درمیان میں کہیں عین لام اس کا ویک نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی کبھی کبھی مصدر تفعیلتن کے وزن پہ آیا تھا. جیسے ذکرہ کا تذکیرت، تذکیر نہیں آتا ہے، یعنی اس کا ہوتا ہے لیکن یہ بھی آ سکتا ہے، جیسے ذکرہ یذکرو تذکیرتن. اور اسی طرح جربا یجرب تجریبتن، یہ بھی وزن آتا ہے. اور کہتے ہیں کما سمیہ و ورود مصدری فعل علی فعال. اسی طرح سے فعل کا کبھی فعال کے وزن پہ بھی آیا ہے، کذبا کذاب. جیسے کذبو بھی آیاتنا کذابا. تو یہ کذبا کا مصدر دیکھیں کذاب آ گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بٹ ریئر ہے، وہ نادر وقوع ہے. اور یہ فعل کا تو آلریڈی بتا دیا مضاعف ہے تو، لیکن کبھی کبھی مضاعف نہیں ہے تو بھی بعض موقعات کہتے ہیں یا مضاعف ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں کہتے ہیں دہرجہ، دہرجہ مضاعف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جو ہے فعلال کے وزن پر مصدر آ گیا. تو یہ کبھی کبھی قاعدے سے خلاف ہوتا ہے، لیکن اکثر ہوتا یہی ہے کہ مضاعف ہوگا تو پھر یہ دو مصدر اس کے آئیں گے، اور اگر مضاعف نہیں ہوگا تو بس ایک ہی مصدر آئے گا فعللتن کے وزن پر. تدریبات. التدریب الاول ہاتی مصادر الافعال التالیہ کما فی النموذج. چلیں بھائی، کون ہے کلاس میں؟ ہاں چلیں سلمان، اس کا جو ہے مصدر بتا دیں. سارے کے سارے فارم 4 کے ہیں، سب کے جلدی سے مصدر بتا دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اعلانن، اس کو ہاں وہ کیوں اس کو مصدر کو فتحہ سے اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے مفعول مطلق بنتے ہیں اکثر. تو
اس وجہ سے اس کے ہم یہی دیکھیں، اس وجہ سے اس کو دیکھیں ایسا منصوب پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ مفعول مطلق بنتے ہیں اکثر، تو وہ یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس لیے. ٹھیک ہے. ہوں. ٹھیک ہے. ہوں. ٹھیک ہے. اوکے. ہاں جب جاوا نا پرنٹنگ مسٹیک ہے، نہیں پرنٹنگ مسٹیک ہوگی وہ، سکون ہے آئین پر. جابن ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی کر دیں نیچے والا، یہ بس یہ ہے کہ اس میں ویک لیٹر آ رہا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو افعال ہوتے ہیں جہاں پر فارم فور ہو، یعنی افعلا والا وزن ہو، اور اگر وہ اجوف ہو، تو کبھی کبھی تا مربوطہ کو نہیں بھی پڑھا جاتا ہے. کبھی کبھی جیسے پڑھا ہوگا حدیثوں میں بھی اقام الصلاۃ لفظ بھی آیا ہے، اور اقامتس بھی آیا ہے، تا مربوطہ کے ساتھ بھی آیا ہے اور بغیر تا، دونوں دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں. چلیں گے ہم تا مربوطہ سے پڑھیں گے. ہاں ہاں. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے تا مربوطہ سے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی کر لیں. اس میں فارم 3 آ رہا ہے اب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھیں جیسے یہ ہے، اس کا دوسرے وزن پہ بھی پایا جاتا ہے، اس میں سمائی ہے، اسی طرح سے اس میں بھی سمائی ہے. خالفہ میں سمائی وزن پہ بھی پایا جاتا ہے، فارقہ میں بھی پایا جاتا ہے. تو ہم اس کو فراق کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ خلاف کہہ سکتے ہیں، تو سمائی ہے اس کا. اب یہ جو ہے کون سا ہے یہ؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس میں ویک لیٹر آ رہا ہے فارم 3 میں. چلیں نادا. ہاں. ہوں. ہوں. وہ الف میں بدل جائے گا بس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ آ جائیں، ویک لیٹر آ رہا ہے فارم 4 میں لام کلمہ. ہوں. ہوں. انہا. ہاں ویک لیٹر الف میں یہ تبدیل ہوا، اور آخر میں پھر ہم نے حمزہ لگا دیا. ٹھیک ہے. تدریب الرابع. چلیں یہ فارم 3 ہے. ہوں. ہوں. ٹھیک ہے. ہوں. تفریقاً الحمدللہ. چلیں یہ بھی کر لیں، جس میں ویک لیٹر آ رہا ہے اب لام کلمہ فارم 2 سے.
ٹھیک ہے. تو نہیں نہیں تا تا. ہاں. روٹ ہے وہ. ہوں. ہاں جزا. ہاں تجزیتن. تہنیتن. اور نیچے ایک کمنٹ دیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے. کہتے ہیں یجوز، اس کے اندر دونوں چیز کہتے ہیں، جہاں پر حمزہ آ جائے تو کہتے ہیں یجوزو فی فعل المحموز اللام ان یجی مصدر والا تفصیلات، یہاں پہ جواز ہے. اور یہی کہتے ہیں بہتر ہے. اس کو آپ تفعیل کے وزن پہ بھی بنا سکتے ہیں جو پہلے گزرا ہے یہ والے کو. یہ تجزی ان کہہ سکتے ہیں، تجزی ان. ہاں جو نارمل ہے یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، لیکن زیادہ احسن یہ ہے کہ اسے اس وزن پہ پڑھا جائے. تو ہم اس کو اسی وزن پہ پڑھیں گے بغیر یا کے. اور اسی طرح سے یہ محموز ہوگا تو دونوں جواز ہیں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے اس طرح سے تا مربوطہ سے پڑھا جائے. چلیں یہ ہے. اس میں ویک لیٹر آ رہا ہے. اب اچھا اس میں الٹا کرنا ہے. چلیں یہ الٹا کریں. اس کو مصدر دیا ہے، اس کا فعل ماضی پڑھیں، ماضی مضارع پڑھیں. عالم یولم مساواتن. مساواتن. ہم، مساوا مضارع. ساوى يساوي انهاء. ہم، انہاء. آخر میں حمزہ آ جائے تو سمجھ جائیں لاسٹ میں ویک لیٹر ہے. اور شروعات میں ہاں. نہیں نہا نہیں، ہاں شروعات میں اگر حمزہ آ رہا ہے تو حمزہ سے ہی شروع ہوگا. ہاں. ہاں انہا ینہی. چلیں قتال. فعال. قتال فعال. فعال کس کا مصدر ہوتا ہے؟ سمائی وزن ہے وہ. اس اسی کے ساتھ آتا ہے یہ. اسی کے ساتھ آتا ہے دیکھیں یہ وزن. ہاں قاتل یہ اسی کا سمائی ہے وہ. فارم 3 کا سمائی ہے. ٹھیک. قاتل یقاتل قتالا مقابلتن. قابل یقابل. وسواس. فعلال. زلزال. ہاں تو یہ. ہاں. ہاں تو اس کا کیا بنے گا؟ وسواس. وسوسہ. اور یہ مضاعف ہے اس کا، اسی لیے اس کا فعلال کیا. ہاں وسوسہ یوسوسو. چلیے توضیح. ودہا. یودہ فارم 2. چلیں مناقشتن. ناقشہ یناقشو تدریب. ٹھیک ہے فارم 3. ہوں. دربا یدربو. ویری گڈ. چلیں بھائی ابھی تو اور کون ہے کلاس میں؟ حریب. حریب. اس کے یہاں پہ ہم جملے میں تو نہیں ڈالیں گے، اس کا ماضی مضارع بتائیں. اعجاب. ہاں ماضی مضارع بتائیں. ہاں عجب یعجب اعجابا اجابتن. نہیں یہ والا ہاں ابھی اس کا بتائیں ماضی مضارع. ہاں عجاب. عجاب یجیب اجابتن. چلیں تعبیر.
हाँ ताबरा, हाँ ताबीर है वो, ताबरा का है। मादी मुदार। हाँ। हम्म। अब्बरा मुदारे। हाँ अब्बरा युअब्बिरु ताबीरन। चले तन्मियतन। ये भी ऐसा ही नजर आ रहा है, इसका मतलब है तो इसी फॉर्म से। इसको कैसे पढ़ेंगे? फॉर्म टू ही है वो। एक वीक लेटर होगा वो। हाँ नम्मा युनम्मी लास्ट वाला वीक लेटर है, तो उसी की वजह से हमने ता मरबूता दे दिया वहां पे। चले हाथी अफ़आलन जात अलल औज़ान अत्तालिया। चले इसमें बस करना ये है कि कोई फेल बता दें इस वजन पे, फ़ाइला के वजन पे कोई भी बता दें फेल। जाहदा अफ़अला के वजन पे कोई बता दें। असलमा फ़अलला मुदाफ बताना है, फ़अलला के वजन पे रुबाई मुजर्रद। जलजला वसवसा अभी दो देखे हमने। फ़अलला के वजन पे गैर मुदाफ बताएं। ऊपर एक गया था। कौन सा? हाँ तम आना। ठीक है। हाँ तम आना दहरजा भी गया है, बाफरा भी है। चले फ़अला के वजन पे सही बताएं, वीक लेटर नहीं होना चाहिए। अल्लामा फ़अला मोतर अल्लाम, लाम कलीमा वीक होना चाहिए इसका फ़अला में। रब्बा अफ़अला जिसमें आइन कलीमा वीक हो अफ़अला में। हाँ अजाबा। और अफ़अला में लाम कलीमा वीक। आता। आता युती। आता ईतान अहदा अनहा, बहुत सारे गुजरे। चले हाथी मसादिर अल औज़ान तालिया वदा फी जुमला, इसमें चले खाली हम जुमले में तो नहीं डालेंगे। इसका कहते हैं हाथी मसादिर अल औज़ान तालिया। ये तो मसदर तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसका मादी मुदारे बता दें। यानी हाँ फ़अला युफ़ाइलु वजन बताना है, इफ़ाला इफ़ालतन। हाँ हाँ अफ़अला युफ़इलु। और वीक लेटर है इसलिए ऐसा आ रहा है, अजवफ का है वो। फॉर्म फोर अजवफ है, ठीक है। चलें ये तफ़ईल। फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन। चलें फ़अललतन। रुबाई का मुदाफ जो कि जो नहीं मुदाफ नहीं है ये मुदाफ नहीं है। ये जो मुदाफ नहीं है उसका है, ये नॉर्मल वाला है। रुबाई मुजर्रद का मजदर है, लेकिन ऐसा रुबाई मुजर्रद जो मुदाफ ना हो। ठीक है, जैसे हमने देखे भी थे, दहरजा है, बसमला है, उनका आएगा। तम आना है तो वो। हाँ तम अनतन। इसका मुदार देखे फ़अलला है तो युफ़अलिलु हो जाता था। तम अना युतमइनु युतमइनु। फ़अला युफ़अलिलु ऐसा बनता, फ़अलला युफ़अलिलु। तो तम अना युतमइनु। बसमला युबस्मिलु। हमदला हमदला युह युहमदिलु। ठीक है। फ़िअला। हाँ तो ये आपका जो है, अगर रुबाई का मुदाफ होगा रुबाई मुजर्रद का, तो फिर इस वजन पे आएगा।
इफ़आल। हाँ, तो ये अस्लम युस्लिमु इस्लामन। ठीक है। التدريب السابع ضع الكلمات التالية في الفراغات المناسبة. حفیدہ، انصاب، انتصابی، ظلال اور نصب. فی ڈیش اشجار یتیب الجلوس. بتائیں کس پیڑوں کے ڈیش میں بیٹھنا یتیب الجلوس، یعنی جس کے اندر بیٹھنا اچھا لگتا ہے. کہ کیا ہوں گے وہ پیڑ، یعنی اگر پیڑوں سے تعلق رکھتے ہیں تو پیڑوں کے اس میں بیٹھنے میں کیا بات ہونی چاہیے یہاں پہ. یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ شیڈ. ہاں. فی ظلال، ظلال الاشجار یطیب الجلوس، یعنی بیٹھنا اچھا لگتا ہے پیڑوں کی چھاؤں میں. اس کے بعد فریحہ الجد بمیلادی ڈیش الاول. جد دادا کو خوشی ہوئی کس کی پیدائش، پہلے ڈیش کی پیدائش پر. دادا کو پہلے ڈیش. ہاں. حفیدی ہی. ہاں. تو آئے گا فریحہ الجد بمیلادی حفیدی الاول ڈیش الی الاسلام قبل انتصاب الی بلدی و عشرتی. بھائی انتصاب کی بات ہے، یعنی نسبت کرنا، یعنی پہلے نسبت اس سے ہونی چاہیے، تو ایک ہی یہاں پہ آ رہا ہے. ہاں، انتصاب الی الاسلام قبل انتصاب الی بلدی و عشیرتی، یعنی پہلے اسلام سے نسبت کرو، اس کے بعد میں اپنے شہر اپنے خاندان وغیرہ جو بھی، یعنی پہلے مسلمان ہیں، باقی بعد میں سید خان پٹھان تو سب بات کی بات. یحرم من الرضاعتی ما یحرم، بھائی یحرم من الرضاعتی ما یحرم من الڈیش. جو چیزیں رضاعت سے یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، وہی چیزیں ڈیش کی وجہ سے بھی حرام ہوتی ہیں. یعنی جو چیزیں ڈیش کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں وہ دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی ہیں. تو کیا ہے یہ؟ جو چیزیں نسب کی وجہ سے حرام ہے، مثلا جو نسب کی وجہ سے جو رشتے محرم ہوتے ہیں، وہی رشتے اسی طرح سے بالکل سیم دودھ پلانے کی وجہ سے بھی رشتے اسی طرح سے محرم ہو جاتے ہیں اور حرام ہو جاتے ہیں. تو جیسے جس نے دودھ پلایا وہ ماں بن جاتی ہے، جس طرح سے ماں حرام ہے اسی طرح سے دودھ پلانے والی بھی ماں بن جاتی ہے اور اسی طرح سے حرام ہو جاتی ہے. وہ مراد ہے. اسی اسی ماں کی کوئی بیٹی ہوگی جو اس کی خود کی بیٹی ہے، تو اب یہ دونوں کیا بن جائیں گے؟ یہ لڑکے نے دودھ پیا اور اس کی اپنی بیٹی نے دودھ پیا، تو دونوں کیا ہو جائیں گے آپس میں؟ ہاں. تو وہی. ہاں ہاں ہاں، تو بالکل وہ ویسے ہی حرام ہوگی اس کے اوپر. فی یوم القیامتی لا ڈیش ولا احساب بل عمل و جزاء. فی یوم القیامتی لا ڈیش ولا احساب. ہاں. نہ نسب ہوگا نہ احساب، نہ یعنی نہ باپ دادا کی جاہ کام آنے والی ہے، نہ آپ کے خاندانی آپ ڈینگے مارنا آپ کا کام آنے والا ہے، بلکہ آپ کا عمل اور جزا یہی کام آئے گا. چلو الحمد للہ یہ بھی ختم ہو گیا. ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا، کرنا ہے یہ والا بھی، تھوڑا بہت تو ہو ہی جائے گا. کیا خیال ہے کہ رکنا ہے؟ چیپٹر 4 کیا چاہتے ہیں؟ بولے بھائی. رک جائیں. ٹھیک ہے. قریب رک جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. ہاں ہاں، بورنگ تو ہے. ہاں 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 ہاں. نہیں، مصدر ڈکشنری سے تو آپ کو نکل کے آئیں گے وہ مجرد کے. لیکن یہ جو یہ اوزان ہیں جو فارم 2 سے جو مزید ہوتے ہیں، اس کے وزن ڈکشنری میں اس کے وہ ڈکشنری میں نہیں دے گا. اس کو آپ کو یاد ہی رکھنا پڑے گا. تو اسی لیے ہم جو ہے صرف صغیر کر کے اس کو یاد کر لیتے ہیں.
ڈکشنری میں تو مجرد کے ملیں گے آپ کو، مزید فی کے نہیں ملیں گے. تو یہ بورنگ ضرور ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے اس کو. کیونکہ اب دیکھیں یہاں پر اب یہ ویسے کیونکہ ہم یہ سب کر چکے ہیں، اس وجہ سے بھی شاید وہ بورنگ لگ رہا ہوگا. کیونکہ شروعات میں ہم یہ کر چکے ہیں. خماسی آئے گا، سداسی آئے گا، جہاں پہ اب 2 لیٹر ایکسٹرا ہوں گے اور 3 لیٹر ایکسٹرا ہوں گے. یعنی مزید فیہی جو ثلاثی کے مزید فیہی ہیں اس میں 5 وزن ایسے ہیں جس میں 2 لیٹر ایکسٹرا ہوتے ہیں. اور ہم نے ایک ہی وزن ایسا دیکھا ہے جس میں 3 لیٹر ایکسٹرا ہوتے ہیں. تو اس سے سداسی بنتا ہے 3 + 3 = 6. اور جہاں جو خماسی ہوگا وہ 2 + 3، یعنی روٹ لیٹر پہ 2 ایکسٹرا حرف ہوں گے. تو وہ 5 وزن ہم نے دیکھے ہیں، فارم 5 سے لے کے فارم 9 تک. اور ایک فارم 10 ہم نے دیکھا ہے جو سداسی، جس کا مصدر آئے گا استفعلا یستفعلو استفعالا، یعنی استغفر یستغفر استغفارا. تو وہ ایک، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو ریئر یوزڈ اوزان ہے جو ہم نے نہیں پڑھے، کیونکہ وہ بھی ہیں، یعنی 12 تک جاتے ہیں. ہم نے صرف 10 تک دیکھے ہیں، فارم 2 سے لے کے 10 تک، استفعلا تک. لیکن اس کے بعد بھی مصدر ہوتے ہیں، اور 2 ہوتے ہیں سداسی کے، اور 2 وزن ہوتے ہیں. ایسے 12 تک وہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو رباعی مجرد ہے اس کا ابھی تک ہم نے صرف مجرد دیکھا ہے. تم انا فعلل یفعلل، اس کے 2 وزن، 2 یا 3 وزن آتے ہیں جو مزید فیہی ہیں. اس کے رباعی کے جو مزید فیہی آتے ہیں وہ اور 2 یا 3 وزن ایکسٹرا آتے ہیں. اس طرح سے 12، اور پھر اس کے وہ 3 اور ایکسٹرا جڑتے ہیں. تو یہ کل ملا کے وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وہ ان سب کو بھی اس چیپٹر میں انٹروڈیوس کرائیں. لیکن ان اینی کیس اس کتاب کو ہم کو پورا کرنا ہے تو تھوڑا ہمت سے آپ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا. تو یہ کتاب جب کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم کو انشاءاللہ نحو سٹارٹ کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ لاسٹ ہے. نہیں، یہ اس یونیورسٹی کا یہ آخری لیول ہے تقریباً. یہی ہے، اس کے علاوہ صرف میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں اس کے علاوہ اگر، ہاں ہاں وہ گرامر میں، گرامر میں گرامر میں آتا ہے. ہاں وہ گرامر میں، نحو میں آئے گا. وہ جو آگے یہ حروف نواسب آتے ہیں، حروف جوازم آتے ہیں، وہ ساری چیزیں نحو میں پڑھی جائیں گی. لیکن اس سے یہ پڑھنے سے وہاں بہت فائدہ ہوگا. صرف پڑھنے سے وہاں پہ بہت فائدہ بینیفٹ ہوگا. کیونکہ آ، ہم نے جب صرف پڑھ دیا تو پتہ ہے چلے گا کہ لاسٹ میں ویک لیٹر آ رہا ہے. اب ویک لیٹر مجزوم ہوگا تو وہ گر جاتا ہے، اور اگر وہ منصوب ہوگا تو گرتا نہیں ہے، بلکہ اس پر کبھی کبھی مقدر حرکت آتی ہے. تو یہ چیز ہمیں اس کے بینیفٹ پتہ چلیں گے نحو میں. یہ صرف پڑھ لیا، اس کے بینیفٹس پتہ چلیں گے نحو میں. کیونکہ زیادہ مسئلہ آتا ہے جب ویک لیٹرز آ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے الحمدللہ کر لیے صرف کے 3 لیول، چوتھا بھی ہو جائے گا. تو ویک لیٹر جب آئیں گے تو اعراب بتانے میں بہت آسانی ہوگی. اور یہ اعراب جو ہوتا ہے آ، یہ مزیدار اس وقت لگتا ہے جب صحیح طریقے سے اس کو پڑھا جائے. آ، صحیح فاؤنڈیشنز پہ ہم کھڑے ہو کر کے اس کو بنائیں بلڈنگ کو اپنی. تو الحمدللہ ہم وہی فاؤنڈیشن کریٹ کر رہے ہیں صرف کرنے کر کے. حالانکہ پہلے میں کرتا یہ تھا کہ پہلے میں نحو پڑھایا کرتا تھا اور پھر صرف تھوڑا سا پڑھا دیتے تھے. لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ صرف پہلے پڑھا دیا جائے تو نحو میں بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ خاص طور سے صرف میں اصل چیلنج ہوتی ہے ویک لیٹرز کا معاملہ. جو یہ آپ کے افعال معطلہ ہوتے ہیں، اصل چیلنج وہ ہوتی ہے جو ہم نے دیکھا بھی کہ اس کی گردان کرنے میں بھی زبان کافی ٹیڑھی ہوتی ہے. اور اعراب بتاتے ٹائم اور اس کے بعد جو اس کی ہم ترکیبیں کرنا سیکھیں گے. پہلے ہم لوگوں نے کرنا ہے اجرومیہ. اگر آپ لوگوں نے کر بھی لیا ہے، پڑھ بھی لیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ایک نہیں 10 بار پڑھ لیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اچھا مضبوط ہوگا. اس کے بعد ایک سٹیج یہ آئے گی کہ آپ خود پڑھانا شروع کریں گے اس کو. تو کوئی حرج نہیں ہے، 10 بار پڑھیں. الحمدللہ میں بھی 5 6 بار تو پڑھ چکا اس کو، الگ الگ اساتذہ سے. جتنوں سے پڑھا کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا. تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں، اور پڑھتے ہوئے ہم بھی کچھ نیا سیکھ جائیں. تو اس کو پڑھیں، ایک نہیں 10 بار پڑھیں، پڑھنے کو موقع ملتا ہے تو. اور اس کے بعد اگلا سٹیج جو آئے گا اجرومیہ کے فوراً بعد، ہم اعراب کا اپلیکیشن لیں گے کہ اعراب کو بولا کیسے جاتا ہے. ابھی تک جو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ MTI لیول 3 میں ہیں وہاں پہ
देखा होगा कि जब आजुरुमिया चल रही है वहाँ पे, अभी MTI लेवल 3 में आजुरुमिया चल रही है उसकी शर्ह, वहाँ पर वो शेख लिखते हैं ऐसा मसलन फाइल मरफू व अलामत रफ़ी दम्मा अज़ाहिरा अला आखिरी, इस तरह से। तो ये तरीका क्या है ये, और कैसे ये यही तरीका क्यों है, इसके पीछे भी टेक्निकलिटी है। तो हमें इस चीज़ को सीखना है कि कब वो ऐसा बोलते हैं, और बाज ऐसे पॉइंटर्स ऐसे दवाबित हैं छोटे छोटे से बिल्कुल, कि अगर वो आदमी सीख जाए तो कुरान के अंदर हजार से ज्यादा मवादे और मवाक़े ऐसे हैं जिसमें उसका एराब बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सिर्फ आजुरुमिया करो, आजुरुमिया करने के बाद वो जो मैं कह रहा हूँ वो देखें एराब का। अगर वो दो चीज कर ली कॉम्बिनेशन, तो समझिए कि मोर देन 1000 प्लेसेस कुरान में ऐसी हैं जिनका एराब बताना आसान हो जाएगा। अगर हरकत नहीं भी है तो बता सकते हो। तो ये टारगेट है हमारा, और इस नहज पर, इस मनहज पर इंशाअल्लाह कर चलेंगे, फायदा होगा। थोड़ा सा हो सकता है बोरियत लगे, लेकिन अल्लाह से दुआ करें, मदद तलब करें, उस बोरियत को दूर करने की कोशिश करें। तो जल्द जल्द इस किताब को हम ख़त्म करेंगे, लेवल 4 को। दो दो तीन तीन चैप्टर लेंगे तो ये जल्दी, ज़्यादा पेजेस नहीं है, और ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मसला आएगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक है। और कोई सवाल? हाँ। हाँ, बोले बोले। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। हमने जैसे कहा कि तदर्रुज को फॉलो करेंगे, हम सीढ़ी चढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला मरहला यही है, आजुरुमिया है। आजुरुमिया के बाद हम उसको करेंगे, उसके बाद और कोई किताब ऐसी होगी जो बिगिनर्स ही लेवल की होगी, उसको भी करेंगे। आजुरुमिया बिगिनर्स लेवल की किताब है, मुब्तदाई इब्तदाई मरहले की है, मुब्तदीन के लिए। वो करेंगे। उसके बाद वो किताब करेंगे जिसके ज़रिए हम एराब को थोड़ा सा समझेंगे कि एराब बताया कैसे जाता है, कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे आती है, तो फिर उसको हम क्या माने, और कैसे उसको, उसके एराब को हल करें। ये करेंगे हम इब्तिदाई मरहले में। उसके बाद अगर लगता है तो एक और इब्तिदाई मरहले की किताब लेंगे, उसको भी करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे मुतवस्सित दर्जे की किसी किताब में। अल्फिया जो आती है वो मुतकद्दिम दर्जे में आती है, एडवांस्ड। वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा वक्त है। शुरुआत में इब्तिदाई, मुतवस्सित, फिर मुतकद्दिम, इस तरह से जाएंगे। तो सेकंड दर्जे में हम देखेंगे या तो हम कतरुन नदा व बल्लुस सदा, तो उसको पढ़ेंगे, या ऐसी उसी दर्जे की कोई और किताब मिलेगी तो उसको पढ़ेंगे। हिदायतुन नहफ है या इसी तरह की कोई और किताब है तो उसको पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इंशाअल्लाह। देखते हैं। अल्लाह से मदद की उम्मीद है। करते हैं, अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर उसको इंशाअल्लाह। ठीक है, और कोई सवाल? आमीन वफीक। चलें ठीक है, फिर और कोई सवाल नहीं है तो इसको क्लोज करते हैं इंशाअल्लाह। और आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी, इस किताब को जल्द जल्द कंप्लीट करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।